بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 16 اخفا۔ حرف اخفا 15 ہے۔ تا تا، جیم دال، زال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ یہ قاعدہ بھی اس سے پہلے جو اظہار کا قاعدہ پڑھے بالکل ویسے ہی ہے۔ اس میں بھی شرط ہے تنوین اور نون ساکن۔ جہاں بھی تنوین اور نون ساکن آئے گا اس کے بعد والے حرف کو دیکھ کے قاعدہ پہچاننا ہے۔ تنوین اور نون ساکن، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے دو ہیں۔ زبر دو سے تنوین دو کہتے پیش کو ہیں۔ تنوین کرتے اور نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو نون ہیں۔ ساکن۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون جزم ساکن والا نون۔ تو تنوین اور نون ساکن دونوں کے بعد والے حرف کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ انت، انت میں تنوین ہے کہ نون ساکن ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن۔ اب نون یہاں پر ساکن نون ساکن آ گیا تو اس نون ساکن کے بعد والے حرف پہ دیکھنا۔ بعد والا حرف کون سا ہے نون ساکن کے؟ تا۔ تا ہے۔ جی، نون ساکن کے بعد تا جو آیا، اب تا کون سے قاعدے میں ہے وہ دیکھنا۔ تا اظہار میں ہے کہ اخفا میں ہے؟ اخفا۔ اخفا میں ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا آ رہا تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہے۔ اخفا ہوگا۔ سمجھ کے؟ جی۔ اب یہاں دیکھیے کرامن کاتبین، کرامن، یہاں پر اس جملے میں تنوین اور نون ساکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہنا۔ کیا ہے یہاں پر؟ تنوین ہے۔ تنوین ہے۔ تنوین اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر تنوین ہے تو تنوین کے بعد والا حرف دیکھنا۔ کیا ہے تنوین کے بعد والا حرف؟ کاف۔ کاف ہے۔ تو یہ جو کاف ہے وہ اظہار میں ہے کہ اخفا میں ہے؟ کون سے حروف میں سے ہے یہ؟ اخفا میں ہے۔ اخفا کے حروف میں سے ہے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا، اسی لیے یہ جو یہاں پر نون کی آواز آتی، تنوین کے آخر میں جو نون کی آواز آتی، اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا ناک کر میں پڑیں گے۔ چھپا کر۔ جیسے کاتبین، غنہ، اس کو کیا کہتے ہیں ناک میں چھپانے کو؟ غنہ۔ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اظہار ہے، اظہار کے معنی ہوتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کرنا۔ اخفا ہے، اخفا کے معنی ہوتے ہیں نون کی آواز کو چھپانا۔ دونوں اپوزٹ ہے، اظہار ظاہر کرنا، اخفا ناک میں چھپانا۔ تو اظہار کے حروف 6 ہیں اور اخفا کے حروف 15 ہیں۔ ان حروف کو یاد رکھنا اور خیال کرنا کہ یہ جو حروف ہیں وہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آئیں گے۔ جہاں بھی جس بھی لفظ میں، جس بھی جملے میں، جس بھی آیت میں آپ کو تنوین اور نون ساکن نظر آئے تو آپ اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف حلقے آیا تو ہم اس کو اظہار کہیں گے، وہ اظہار کا قاعدہ ہوتا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آیا تو ایسی جگہ پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور اس قاعدے کو کیا کہیں گے؟ اخفا۔ اخفا کہیں گے۔ اخفا کی مقدار کتنی ہے، یعنی کہ کتنی دیر تک نون کی آواز کو ناک میں چھپانا؟ ایک الف۔ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر۔ الف کے پڑھنے برابر میں، الف پڑھنے میں جتنی دیر لگتی، الف الف آ آ، اتنی دیر ہی نون کی آواز کو ناک میں چھپانی، یعنی 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ۔ انت منذر کرامن کاتبین، اس طرح سے غنہ کرتے ہوئے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل یہ قاعدہ یاد کرنا اور یہاں سے یہاں تک آپ کو پریکٹس کر کے سنانا ہے، مشق کرنا ہے اس کی۔ کیسا مشق کریں گے؟ سب سے پہلے ہجے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، رواں پڑھ لیے۔ جب آپ ہجے کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ کون سے حرف کے بعد کون سا حرف آ رہا، اور اس ہجوں کے ذریعے سے ہی آپ قاعدوں کو سمجھ سکتے۔
नून साकिन अन, उसके बाद ता आ रहा, ता जबर ता। तो यहाँ पर आपको फायदा मालूम हुआ कि नहीं हुआ? नून साकिन के बाद ता आ रहा, कौन सा फायदा हो रहा? इख्फा इख्फा हो रहा। ठीक है, अंता। फिर मीम नून पेश मुन, दाल जेर जी, मुनजी, रा पेश रू, मुनजीरू। यहाँ पे भी नून साकिन है, और नून साकिन आया तो क्या करेंगे? इख्फा दाखिल अवल उसके बाद वाला हर्फ, उसके बाद वाला हर्फ देखेंगे क्या है उसके बाद वाला हर्फ। इख्फा के बाद जाल आ रहा, तो ये इख्फा का फायदा हो रहा। ऐसे हिज्जे करते हुए जो फायदा है वो फायदा का ख्याल करते हुए आपको तिलावत करनी है, और कल कौन सा कहाँ पर क्या फायदा हो रहा बताना है। समझ गए आज का सबक? जी बाजी। बाजी एक बार पढ़ के सुनाओ ना बाजी एक बार। पूरा सबक मैं नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ आपको 2 लाइन, एक ये जो 2 लफ्ज है वो पढ़ के सुनाऊंगी। आप इसी तरह से एक एक हर को हिज्जे करते हुए रमा पढ़ते हुए प्रैक्टिस करना। जी देखिए, काफ जेर की, जी बाजी। रा अलीफ जबर रॉ की रॉ, मीम 2 जबर मन की रॉ, काफ अलिफ जबर का किरामन का, ता जेर ती काती, बाया जेर बी कातिबी, नून जबर ना कातिबीना, किरामन कातिबीना। रा अलिफ जबर रा, अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद हो रहा। तनवीन के बाद काफ है, किरामन इख्फा हो रहा। काफ अलिफ जबर का, अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद हो रहा। बा या जेर बी, या साकिन से पहले जेर है या मधुरा। इस तरह से पहले हिज्जे, फिर रवा, फिर कायदे, 3 चीजों के साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है? जी बाजी। जी बाजी। चलिए, इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम